بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے آپ سبھی احباب کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی عید میں سارے مسلمانوں میں عید کی صحیح خوشیاں اللہ عطا فرمائیں۔ سب مسلمان بھائی آپس میں مل جل کر پیار محبت کے ساتھ امن و امان اور اتحاد و اتفاق سادے سیدھے طریقے سے سبھی مسلمان عید کو انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اور کوئی رکاوٹیں پریشانیاں مسلمانوں کے ساتھ ذلت اور بدنامی کے کوئی واقعات پیش آنے سے اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت عطا فرمائیں۔ دوستو بزرگوں، ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے مرحلے میں چونکہ عید کی نماز اکثر مجمع مسلمانوں کا اکثر بلکہ تقریباً پورا مجمع عید کی نماز گھر میں ادا کرنے کی نوبت آ رہی ہے، تو اس میں اکثر علماء کئی دن سے شرائط کے ساتھ عید کی نماز گھر میں پڑھنے کے لیے کہے ہیں، اور ابھی قریب میں بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام، یہاں تک امیر شریعت کرناٹک نے بھی کہا ہے کہ اپنے گھروں میں 2 یا 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیں، عید کی نماز پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ ایسا 2 طرح کے جو ہے آپس میں مسائل آنے کی وجہ سے امت جو ہے تذبذب کی شکار ہو چکی ہے کہ کس پر عمل کرنا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز شرائط کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک اور اہم مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ احباب یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ علماء کا اس طرح کا دین اور شریعت میں قرآن اور حدیث کو کھنگال کر کسی مسئلے کے نکالنے پر جب علماء کا جب اختلاف ہوگا تو یہ اچھی چیز ہے، کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا بھائی فلاں عالم سب ایسا بول دیا، فلاں انہوں اس طرح لڑ لیے تو انہوں آپس میں ایسا اختلاف کرے تو ہمیں کہاں جانا۔ یہ بالکل غلط، یہ گمراہی ہے۔ اس طرح کا سوچنا، اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل گمراہی تک آپ کو لے جائے گی۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اختلاف العلماء رحمت، علماء کا آپس میں اس طرح دین و شریعت کے مسئلوں میں اختلاف کرنا یہ رحمت ہے۔ سارا شریعت یہی اختلاف ہے۔ آپ اگر فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے، جو ہمارے 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ علماء کا آپ مسائل اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ جو ہے یہ معمولی اختلاف پر آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ شاید وہ اختلافی ہمارے ائمہ کے درمیان اگر آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کیسے الفاظ استعمال کریں گے۔ اس لیے دوستوں، علماء کا یہ آپس میں اختلاف اچھی چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ہمیں آپ کے سامنے یہ دونوں اس طرح کی عید کی نماز کے بارے میں جب دونوں مسئلے ہمارے سامنے آئیں تو دونوں مسئلے کو رکھ کر کیا کرنا چاہیے بڑے اچھے اور آسان انداز سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دوستوں، بڑے غور سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھو الحمدللہ دارالعلوم کا فتویٰ اور کئی مدارس، کئی علماء نے پہلے سے بتایا ہے کہ جمعے کے شرائط جہاں پائے جاتے ہیں وہاں عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دارالعلوم کا فتویٰ ابھی آیا کہ 4 مرد احباب کسی گھر میں ہیں اور یہ شرائط جو 4 مرد احباب اگر ہوں گے تو گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی شہر ہونا چاہیے، شہر یا فنائے شہر ہو، تو بالکل بات صحیح ہے۔ آپ اپنے گھر میں 4 مرد احباب ہیں اور آپ کا گھر شہر یا شہر کے کنارے پر ہے تو آپ آسانی کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت حالات کو سمجھیے، حالات نازک ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کی جو ہے لوگ انتظار میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی عید آ رہی ہے، ذرہ برابر اگر ان کے کوئی چوک ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے گا تو فوراً جو ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کی جو سازشیں کرنے کے لیے لوگ انتظار میں ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کو رکھ کر اکثر علماء نے یہ بتایا ہے، اور قرآن حدیث کو بھی رکھ کر بڑے بڑے جو حضرات فقہا، بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے باتوں کو رکھ کر ہمارے امیر شریعت کرناٹک دوسروں نے بتایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے بلکہ ادا نہیں ہوتی، گھروں میں 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیں، امیر شریعت دوسرے علماء نے کہا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 4 مرد احباب ہیں اور عید کی نماز پڑھانے والا کوئی مسئلہ جانتا ہو، پڑھانے والا آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے، آپ کا گھر شہر کے کنارے پر ہے تو بہتر ہے آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ لیں۔ نہیں، آپ کے گھر میں 4 مرد احباب نہیں ہیں تو 4 اس سے زیادہ بڑھانے کے لیے اپنے آزو بازو گھروں والوں کو جمع کرنا یا گلی والوں کو جمع کرنا، اور اس کے لیے مجمع کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا، یا اب یہ مجمع اکٹھا ہوگا تو گھر کے سامنے گاڑیاں کھڑے ہوں گی، چپل بہت سارے ہوں گے، ایک مجمع نظر آ جائے گا، لوگوں کو گاڑیاں نظر آ جائیں گی، اور پھر ایک بڑا مسئلہ امام نہیں مل رہا ہے تو سب لوگ پریشان ہیں۔ کئی لوگوں کے مجھے بھی فون آئے کہ کوئی امام کا انتظار کرو، انتظام کر کے بھیج دو، کسی امام کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح رسک اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
عید کی نماز آسانی کے ساتھ، آسان شرائط آپ کے حاصل ہوتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ گھر میں امام کے رہتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے۔ نہیں آپ کے پاس وہ شرائط نہیں ہیں، امام موجود نہیں ہیں یا 4 احباب سے کم ہیں، تو رسک اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ جو ہے گھر میں 2 رکعت چاش کی نفل نماز اور پھر 2 رکعت صلاۃ شکریہ کے 2 رکعت نفل نماز، 4 رکعت پڑھ لیجیے آپ انفرادی طور پر بغیر جماعت کے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا، رزق اٹھانے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آسانی کے ساتھ عید کے شرائط پائے جا رہے ہیں، 4 احباب سے بڑھ کر آپ کے گھر میں ہیں، امام بھی آپ کے پاس میسر ہے، تو آپ گھر میں جو ہے چپ چاپ باہر کے کسی حصے میں جو ہے آپ عید کی نماز ادا کر لیں۔ یہ شرائط نہیں ہے تو باہر سے کسی کو بلانا، اس کے لیے بالکل سہولت انتظامات کرنا، یہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے چاش کی نماز جو ہے آپ ادا کر لیں۔ اس لیے کہ آپ یہ کریں گے تو بدنامی سے بچ جائیں گے، ورنہ جو ہے لوگ انتظار میں ہیں، 10 لوگ 15 گھر والے ایک گلی والے مل رہے ہیں تو بدنامی کا ایک اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو درخواست ہے کہ میری جو ہے دونوں جو علماء دونوں طرح کی جو باتیں بتائیں اس پر آسانی کے ساتھ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہے عید کے دن کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، مختصر طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسنون کام کیا ہے عید کے دن؟ سب سے پہلی بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عید کے دن سب سے جلدی اٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں، جلدی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب عید کے دن کا جو غسل ہے یہ سنت ہے، بالکل جو ہے آپ غسل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہترین اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اہتمام کے ساتھ عیدگاہ کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ جو ہے غسل کریں، اور غسل میں جو ہے مسواک کا اہتمام کریں، وضو کریں، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس جو کپڑے ہیں انہی میں سے عمدہ کپڑے جو ہیں آپ جو ہے استعمال کریں، خوشبو لگائیں، اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز یا کھجور وغیرہ کھا کر جائیں۔ اور پھر یہ درخواست ہے کہ عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے ملنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا ہرگز یہ ہے اس مرتبہ اس کی کوشش نہ کریں۔ حالات صحیح نہیں ہیں، کورونا وائرس کی اس وبا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے ہمارے اکثر علماء نے کہا ہے کہ مصافحہ معانقہ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی مل گئے تو دور سے سلام کلام، دور سے خیر خیریت پوچھ لیجئے، بہتر ہے کہ مصافحہ معانقہ سے پرہیز کریں۔ اور دوسری اہم درخواست یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد دوستوں کے گھروں میں جانا، رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کا اہتمام کرنا یا سیر و تفریح کرنا، دوستوں بزرگوں ہرگز اس کی کوشش نہ کریں۔ خدارا اللہ سے آخر میں اللہ کا واسطہ لے کر درخواست کرتا ہوں کہ ایک بڑا مجمع اکٹھا کر کے نماز ادا کرنے کی فکر میں لگ کر یہ کوشش کر امت کو، مسلمانوں کو بدنامی سے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آنے والی عید کی صحیح خوشیاں سارے مسلمانوں میں عطا فرمائیں۔ میری امید ہے کہ شاید میرے اس مسئلے کو آپ سبھی احباب جو ہے دونوں طرح کے جو مسائل علماء کے ہیں یہ وضاحت کے ساتھ مختصر آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس پر جو ہے آپ سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا کہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔